الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر مغرق خذ يدي سهلا أشقاقنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص عربی کامل آمرا رحمہ امداد کن بندگم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا فضل اعظم دستگیر مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وثروتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول دائما ليس لك حد فيعرف عنه ناطق بفمه ونقال سعطاء شفاعة يا رسول الله خرابوا فاستعوا خارا شفاعة يا رسول الله تیرا ثانی نشر پیدا نظر دنیا نظر مقتبا تو ہی درد گراں ہے یکتا یا رسول اللہ حیوی یا تشعوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ محمد ذکرہ تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والكذب محمد شكره فرد على الأمم محمد ذكره لأنفسنا يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفل القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوری کس ہے مقدس ببرکته
وسلموا تسلیما۔ تمام احباب، آقا دو جہان، سرور کونین، ساقی کوثر، اللہ کے پیارے محبوب، دلائل غیوب، منزہ عن العیوب، عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ۔ میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، گیتا کد گایا کر، گیتا کد گایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، گیتا کد گایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے۔ سرکار کے لنگر وچ رب رکھیاں شفانے، سرکار کے لنگر وچ رب رکھیاں شفانے، رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے۔ سننا محمد دا ساری اکھیاں پہچان نے، سننا محمد دا ساری اکھیاں پہچان نے، چم چم کے اکھیاں ملایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، چم چم کے اکھیاں لایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے۔ کربل کے کاری نے سامنے دل چل دسیا ہے، کربل کے کاری نے سامنے دل چل دسیا ہے، انج رب نو منایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے۔ سلطان دی گرمن لے دل عشق دے وچ رنگ لے، سلطان دی گرمن لے دل عشق دے وچ رنگ لے، محفل وچ آیا جایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، محفل دے وچ آیا جایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جائیں گے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے ہم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا جمعہ مبارکہ اتوار 22 اکتوبر 2021 الحمدللہ بالکان مال سے گھٹا وچ جاری ساری اللہ کریم کی دعا ہے کہ اللہ سب قرآن حدیث کی باتیں سن کے انہاں کے عمل کر کے دنیا بچاؤ توفیق نصیب فرمائے۔ تب بتایا کہ آپ ہر بیان کو پہلے نہیں ایک حدیث پاک درود پاک کے حوالے سے بیان کر لیں، اور یاد رکھو درود پاک سب کو پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں چاہتا ہے چنانچہ حدیث پاک کے مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 928، مشکاہ شریف کی حدیث کی کتاب ہے، ان کی حدیث نمبر ہے 928
ان دے وچ ایک حدیث پاک لکھی ہے، تسی سنو بڑا ایمان تازہ ہوئے گا۔ سید الشاکرین سلطان المتوکلین آقا دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کو جبریل آئے آ کے میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا پیا، جبریل علیہ السلام آئے نے کہتے ہیں یا رسول اللہ فرماتا پیا ہے کیا تسی اس بات سے راضی نہیں ہے جے کہ تہاڈا امتی ایک باری درود پڑھے اللہ پاک کو 10 رحمتاں عطا فرمائے، اور پھر فرمایا کہ تہاڈا امتی ایک باری مینوں سلام آکھے، تہاڈا امتی کو سلام آکھے، اللہ پاک فرماتا ہے آپ کی امت میں سے جو ایک سلام بھیجے گا میں اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہاں مطلب سلام ایک باری کرے گا ان میں ان کا جواب 10 باری دیواں گا۔ اور سنو کہ اللہ پاک کا سلام جو آئے گا نا ساڈے والے ان کا مطلب نہیں ہوئے گا، چنانچہ میلاد النبی میں آتا ہے فرمایا کہ اللہ کے سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو بیماریاں تو حفاظت فرما دے۔ اج کل اسی کسی نو دعا دینے ہیں، کہتے ہیں جی السلام علیکم، تیرے تے سلامتی ہوئے، تو خوشحال رہے، تو امن امان رہے، یعنی ایک دعا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس اس گل کا ہے کہ کئی سارے میری جو ہے نا وہ سلام صحیح نہیں بنا دے، اسی کہتے ہیں جی السلام علیکم، انہاں میں جو میں پڑھیا ہے انہاں میں بنتا ہے کہ تیرے تے لعنت ہوئے، یعنی ایڈا پیڑا میں نے اس واسطے دعا دینی چاہیے السلام علیکم، تیرے تے سلامتی ہوئے۔ نال حدیث میں جانتا ہے بندہ کہے السلام علیکم 10 نیکیاں، اگر کرے گا ورحمت اللہ انہوں 20 نیکیاں، اگر کوئی بندہ کرے گا ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک انہوں 3 نیکیاں عطا فرما دے۔ تے سب دوست کہہ دو جڑا نا سلام جڑا نا سلام یہ حدیث میں جانتا ہے کہ کسے نال تسی محبت کرنا چاہتے ہو نا ان دے واسطے 3 کام کرو۔ پہلا کام ہے تانوں جتھے ملے تسی انہوں سلام کرو، تسی انہوں سلام کرو۔ دوسری چیز فرمایا تسی انہوں نال نہ رہنا تہادو تو تہابو، فرمایا کسی نو تحفہ دیا کرو تہاڈا پیار ودے گا۔ تیجی گل فرمائی جے تسی جتنا پیار کرنا چاہتے ہو نا جو تھوڑے کولے آندا ہے تانوں چاہیے کہ اپنی جگہ تو اٹھ کے انہوں اپنی جگہ تے پاؤ، تے جیڑا بندہ انہاں 3 گلاں تے عمل کرے گا نا وہ بندہ اندر نال محبت کرے گا۔ تے عرض کرنے کا مقصد ہے دیکھو نا حدیث پاک تسی سنیے کہ جیڑا بندہ سرکار دی بارگاہ چ ایک بار سلام ملاوے گا ان کا جواب اللہ پاک انہوں 10 باری دے گا۔ جب اللہ پاک سلام بھیجے گا نا سمجھ بڑے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو چاہے اس کو جس کو خدا چاہتا ہے، اور خدا کی چاند ہے رب رب ہو کے کی چاند ہے وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک کی چاند ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی تم سے خدا چاہتا ہے، یہی تم سے خدا چاہتا ہے۔ اللہ پاک سب کو درود پاک کو کدو مرضی پڑھو ثواب ہے، لیکن جمعے آتے نے پڑھو ان کا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جمعے میں جڑا بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا اللہ پاک انہوں نیکی ایک کا نہیں بلکہ 17 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب تو سے کہہ دو سی انشاءاللہ اس وجہ اپنے کریم آقا دی بارگاہ میں پاک کا زیادہ پڑھیں، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ میں قرآن پاک دی نا جی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، آیت مبارکہ بڑی مشہور ہے اور ہے میرے سامنے قرآن پاک ہے، قرآن پاک دا سپارہ ہے 11واں، ایک گل یاد کر لیا جی بڑے اہم گل پتہ لگا 11واں سپارہ ہے اور ان دی جڑی نا آیت نمبر ہوئے گی ہے 50 تے 7 57، قرآن پاک دا 11واں سپارہ آیت نمبر 57۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تھوڑے کوئی تے تو فضل آ جائے تو فضل مل جائے یا رحمت مل جائے پھر کی کرے تو فلیفرحوا تو پھر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اگر بندہ خوشی کرے گا پھر ملے گا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ خیر
پاک فرماتا ہے فضل ملے یا رحمت ملے پھر فرمایا تسی خوشی کرنی ہے. اور قرآن پاک دی نا جی قرآن پاک دی سب تو بڑی تفسیر اے وے کہ قرآن پاک دی تفسیر قرآن کرے. دیکھو نا اللہ پاک فرمایا کل, اور یاد رکھو اللہ پاک نے اپنے وگیان نال کتنا کو پیار سی. حالانکہ رب خود بھی کہہ سکتا سی نا, رب پاک خود کہہ دیتا, لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب کل, اے میرے کل بفضل اللہ, اے محبوب تسی اعلان کرو, تسی دسو. اور شاید نے بڑی پیاری گل اشار کہتا ہے کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے نکلوائی, کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے نکلوائی. کتنی پیاری ہے خدا کو گفتگو تیرے, یعنی رب نو آدھے یار اینا کو پیار ہے. اللہ کہ رب خود کہے ٹھیک سی, لیکن رب نے آپ دے یار کو کہا سونے تو اعلان کر, اعلان کی کر قل بفضل اللہ. اور سنو اللہ پاک دا قرآن ہے کہتا پیا وے تہاڈے کولے فضل آوے یا رحمت آوے تسی پھر خوب خوشیاں کریا کرو. اور یاد رکھو فضل تو کی مراد ہے, فضل تو کی مراد ہے. اللہ پاک نے نا جی ایک اور جگہ تے قرآن پاک کی ارشاد فرمایا ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ فضل تو کی مراد ہے تے رحمت تو کی مراد ہے. اللہ پاک دا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے سونیا محبوبہ میں تینوں وہ کچھ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا سی. رب دا قرآن کہتا پیا فضل تو کی مراد ہے. سب تو بڑی تفسیر ہے, کتاب دا نام ہے الاتقان, لکھن والے نے علامہ سید جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک دی نا جی سب تو بڑی تفسیر ہے وے کہ قرآن پاک دی تفسیر قرآن پاک خود کرے. اور قرآن کہنا ہے تھوڑے کولے فضل آوے یا رحمت آوے. فضل تو کی مراد ہے, اللہ پاک خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. اور اس قرآن پاک دی آیت تو پتہ ہی چلیا کہ فضل تو مراد بھی میرے محبوب دی ذات ہے, فضل تو مراد بھی میرے محبوب دی ذات ہے. اور دوسری جگہ تے یہ ہو گیا فضل, باقی رحمت ایت وچ آیا نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ, تہاڈے کولے فضل آوے یا رحمت آوے. فضل تو مراد بھی سرکار دی ذات نے, رحمت کی مراد ہے. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک نے 17ویں سپارے دے اندر سورۃ الانبیاء دے اندر آیت نمبر 107 اج اپا قرآن پاک میں دسنا ہے کہ اللہ پاک نے کیویں فرمایا کہ میرا محبوب تمہیں میں دیتا ہے جدو تمہیں مل جاوے تسی پھر خوشی کرنی ہے. کیویں کرنی ہے؟ اللہ پاک نے 17ویں سپارے دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوبہ میں تینوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا. اور رب دا قرآن یہ کہنا پیا ہے کہ فضل تو مراد تے رحمت تو مراد او آمنہ دا نام ہے, سرکار دی ذات ہے. اللہ پاک نے پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے لوگو تہاڈے کولے فضل آوے یا رحمت آوے, فرمایا پھر کی کریا کرو, فرمایا فلیفرحوا فا تقید ذالک. اللہ پاک نے فرمایا پھر تسی جو ہے نا خوب خوشیاں منایا کرو. اور قرآن پاک دی آیت تو معلوم ہویا کہ اللہ پاک کہنا پیا ہے تہاڈے کول میرا محبوب آوے پھر تسی جو ہے نا خوشی کرنی ہے. اور یاد رکھو خود حدیث پاک میں سرکار نے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھدے ہو؟ سرکار نے کسی نے پوچھا, یہ حدیث پاک کے مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے کتاب الصیام دے اندر. میرے آقا نے فرمایا, پوچھا گیا صحابہ نے پوچھا تسی روزہ سوموار دا کیوں رکھدے ہو؟ تے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں روزہ اس واسطے رکھنا کہ یہ سوموار دا دن ایک ہی ہے جی, سوموار دا دن ہے. صحابہ نے کہا سوموار کی ہوا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ولدت فیہ, اس دن میں پیدا ہوا کہ اپنے پیدا ہونے کی خوشی کے اندر میں روزے رکھنا. اے مطلب سرکار دی آمد کی خوشی وچ فرمایا کہ میں اپنا روزہ خود رکھنا وا اپنی آمد کی خوشی وچ. اور جڑا نا یاد رکھو جڑا نا میلاد دا معنی کی ہے, میلاد دی حقیقت کی ہے, میلاد دی ڈیفینیشن کی ہے, میلاد دی تعریف کی ہے. میلاد کینوں آندے نے سانو اینا نہیں پتا میلاد کینوں آندے. سنو
امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکار دی شان کو بیان کرنا، آپ سرکار دے واقعات، سرکار پیدا کیویں ہوئے نے، سرکار دی عظمت نو بیان کرنا اور سرکار دی جڑا ہے نا خصائص نو بیان کرنا، کمالات نو بیان کرنا۔ فرمایا کہ اینو کہندے نے میلاد، یعنی مطلب گل کرن دا اے وے کہ دسنا کہ سرکار دنیا تشریف لے آئے نے، سرکار آئے نے، سرکار دی کوئی گل بات کرنا، اینو کہندے نے میلاد۔ اور یاد رکھو اللہ پاک نے جی، اللہ پاک نے سب تو پہلے سرکار کا میلاد کیتا ہے۔ کیویں کیتا ہے؟ اللہ پاک نے تیسرے سپارے دے اندر سورۃ آل عمران دے اندر آیت نمبر 81 اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ كَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے گل ہوندی پئی ہے میلاد دی۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام نو کول بٹھا کے وعدہ لیا۔ کی وعدہ لیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تہاڈے کول ایک رسول آنا ہے، تسی انہاں تے ایمان لے کے آنا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ سرکار کا ذکر اللہ پاک نے کیتا ہے تے اینو ہی میلاد آندے نے۔ اور یاد رکھو جو ہے نا میلاد اور ایک اور مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے دنیا جہان والیو سن لو تمہیں کو میں نور بھیجن لگا۔ اے سرکار دی گل ہو رہی ہے۔ نور تو کی مراد ہے؟ نور تو مراد تفسیر جلالین میں لکھا ہے، فرمایا ہوا نور نبی کا، فرمایا کہ وہ تیرے نبی دا نور ہے، سرکار دے نور دی اللہ گل کردا پیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تہاڈے کولے نور آیا ہے، فرمایا روشن کتاب آئی ہے۔ تے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے سرکار دی آمد دیاں خبراں دتیاں نے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خود بڑے جید نبی نے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ جی کو جڑا بندہ آندا سی نا، جو کچھ وہ کھا کے آندا سی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گل کرنا پیا، آپ کی یہ شان سی جدوں انہاں کول کوئی بندہ آندا سی نا، کوئی بندہ آندا سی تے آپ دسے سی بھی تو فلانی شے کھا کے آیا ہے۔ اللہ کے کول نہیں گئے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو علم غیب اینا کو عطا فرمایا سی۔ آپ دے کولے کوئی بندہ آندا سی نا، آپ کہتے سی بھی تو فلانی شے کھا کے آیا ہے، فلانی شے گھر وچ رکھ کے آیا ہے، یعنی یہ آپ دا مقام سی۔ تے آپ دے کول ایک اما جی آندیاں نے، کہندیاں نے اے نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام تسی کڈے سونے ہو، تہاڈی زبان کڈی چنگی ہے، تسی کڈا میٹھا بولدے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی اے شاناں میریاں نہیں، اے شاناں اس نبی دیاں۔ اللہ پاک نے بڑے واضح فرمایا، کی فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام دا آمد دا مقصد کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو تسی اعلان کر دیو، کی کر دیو؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، میری شان کونی دی، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوئے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آپ دے آمد کا مقصد بیان کیتا کہ میں دنیا تے اس واسطے آیا ہاں، لوگوں کو دسن واسطے آیا ہاں کہ شان میری نہیں دی۔ او جی اما نے پوچھا سی نا کہ تسی تھوڑی بڑی شان، تسی بڑے مطلب کمالاں والے ہو، او اما نو میرے عیسیٰ السلام نے فرمایا اے اما اس نبی تو میں بھی قربان تے تو بھی قربان تے سارا جگ بھی قربان۔ یعنی وہ نبی اینیاں شانہ والا آ رہا ہے۔ اور سنو پھر حدیث پاک، یہ حدیث پاک لکھی ہے مسلم شریف دے وچ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آندے نے۔ اس حدیث پاک میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیعت کرتے ہیں، اسی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، صحابہ کرام بیٹھے نے، میرے آقا اتوں آندے نے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جانا حلقہ، اسی صحابہ بیٹھے ہوئے اکٹھے ہو کے اتوں سرکار دے آندے نے۔ میرے آقا نے پوچھیا ماں اج داسا کو، اے گل ہون لگی تے کہندے نا مطلب میلاد کتھے لکھیا ہے؟ قرآن پاک دی میں آیت پڑھیے، اگے حدیث پاک سنو، حدیث پاک ہے مسلم شریف دی۔ میرے کریم آقا آئے نے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، میرے کریم آقا نے پوچھیا ماں اج داسا کو، اے صحابہ تسی کیوں بیٹھے جی؟ صحابہ نے سرکار نے پوچھا بھی تسی کیوں بیٹھے جے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سی اس واسطے بیٹھے ہاں ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک۔ یا رسول اللہ سی اس واسطے بیٹھے ہاں اسی یہ گلاں کرنے پے ہاں فضل رسول اللہ اور کیا چاہے حدیث کا ترجمہ بنتا پیا،
ترجمہ تیسرا بنتا پہ صحابہ کہتے ہیں اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ صحابہ کرام کٹھے بیٹھ کے سرکار دا میلاد کرنے، میں نے حدیث تاثیر بھی ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا اے صحابہ تسی بیٹھے ہو میرا ذکر کرتے پے ہو میلاد کرتے پے ہو، لیکن جے تسی قسم ہی چکو۔ سرکار نے کی فرمایا، حدیث تاثیر بھی ہے سرکار نے صحابہ نے کیا کہ تسی قسم چکو۔ صحابہ کرام نے قسم چکی اسی اس واسطے بیٹھے ہاں۔ سرکار نے پوچھا پھر بعد دسیا آپ سرکار نے بڑے کو میں قسم لئی ہے نا اس واسطے نہیں کہ تجھے میں شک کیتا ہے، شک دی بنا تے نہیں قسم لئی، بلکہ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے اللہ پاک ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ تسی زمین تے بیٹھے میرا ذکر کرتے پے ہو، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ پاک عرش کریم تے بیٹھ کے تھوڑا جڑا ہے نا فخر فرشتیاں وچ بیٹھ کے کر کرتے ہیں ان دی جو شان دے لائق ہے۔ تے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک نا جی بندہ وہ کہتا جی قاری صاحب جی اے میلاد کتنے لکھا ہے، اے میلاد ہے کتنے لکھا ہے، تے میں انہوں آکھیا بھی یار گل پتہ ہے کی ہے، گل ہے بھی تو جڑا نا مطلب اے 2021 چلدا پیا ہن تو 100 سال نہیں بلکہ 200 سال نہیں بلکہ تو اج تو نا جی 500 سال پیچھے چلا جا۔ میں پھر وہ جناب جڑا میں کہنے لگا بھی پھر کی ہوئے گا، میں دسیا کہ جڑے سی نا اج تو پہلے کو 500 سال جڑے سی نا علماء کرام تو انہاں نوں چھڑ دے، جڑے گئے سی نا اس تو پیچھے علماء کرام تو جناب انہاں کول پوچھ لے، اور ان دے وچ کون شامل نے؟ علامہ ابن جوزی، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے مولد العروس۔ اس کتاب جڑے آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا نا 597 جلد پردہ فرمایا ہے، گویا کہ آپ نوں دنیا تو گئے ہوئے تقریباً 900 سال ہو گئے نے۔ مطلب کہنے کہ میلاد کتنے لکھا ہے، میلاد ہے ہون شروع ہوا ہے، نہیں کتاب لکھی انہاں مولد العروس اج تو تقریباً 900 سال پہلے انہاں اودے وچ میلاد دا ذکر کیتا سی۔ اور اس تو بعد پھر نا ترمذی شریف دے اندر بھی جڑا ہے نا انہاں ایک سپیشل باب بنیا ہے، اس باب دا نام پتہ ہے کی ہے؟ امام ترمذی جڑے اج تو 1164 سال پہلے 900 سال تو بھی پرانے 1164 سال پہلے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جڑا ہے نا سرکار دے میلاد دا ترمذی شریف وچ ایک باب بنیا ہے جن دا نام پتہ ہے کی ہے؟ باب ما جاء فی میلاد نبی، سرکار دا میلاد انہاں بیان کیتے اج تو 1100 سال پہلے۔ اور پھر مزے دی گل علامہ ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اج تو جڑا ہے نا 581 یعنی آپ کا سن وفات 581 ہے، گویا کہ اج تو 900 سال پہلے انہاں سرکار دا میلاد بیان کیتا، انہاں کتاب لکھی، کتاب دا نام ہے نعمت الکبریٰ، کتاب دا نام ہے جی نعمت الکبریٰ۔ ان دے وچ نا جی آپ نے پھر میلاد دا بارے دسیا ہے کہ جڑا بندہ میلاد کرتا ہے سرکار دا ذکر خیر کرتا ہے سرکار دی محفل کرتا ہے نا انہوں ثواب بھی نہ ملتا ہے۔ سیدنا امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے نعمت الکبریٰ، ان دے اندر آپ سب تو پہلے لکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی غالب لکھتے ہیں، کی لکھتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کی فرمایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من انفقہ علی درہم قرات مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے سرکار کے میلاد تے ایک درہم خرچ کیتا، فرمایا کان مایا فی الجنت۔ اے میلاد کی گل میلاد کو نواں کام نہیں دا، سنو نعمت کبریٰ میں حوالہ پیش کیتا ہے، انہاں پتہ ہے کی لکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ سرکار کے میلاد تے ایک درہم خرچ کرے گا انہوں مقام کی ملے گا، فرمایا کانا مایا فی الجنت، او بندہ جنت وچ میرے نال ہوے گا۔ اے اوپر صحیح گل کی۔ پھر جناب سیدنا عمر پاک نے کی فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جس نے میلاد کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا، گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اگے پتہ کی لکھتے ہیں؟ فرمایا جس بندے نے میلاد وچ 1 روپیہ خرچ کیتا، 1 درہم خرچ کیتا، فرمایا گویا کہ وہ جنگ بدر وچ جا کے شامل ہوا، یعنی انہوں اتنا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بندہ جس نا مولا علی پاک نے کی فرمایا؟ مولا علی پاک نے سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے کی فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ سرکار دا میلاد کرے گا وہ جنت وچ بغیر ساتھ ہو جائے گا۔ اے آتے کو میں گل نہیں کرتا پیا، نعمت الکبریٰ جی کتاب لکھی ہے، کتاب میرے کو الحمدللہ موجود ہے، میں حوالہ پیش کرنا پیا۔ پھر سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ جیڑا بندہ میلاد خرچ کرتا، لوگ کہتے بھی اسراف ہو گیا ہے، نہیں، کتاب کا نام نعمت الکبریٰ ہے۔ آپ فرماتے نے جیڑا بندہ میلاد واسطے خرچ کرتا ہے وہ فضول خرچی نہیں کرتا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے نے میرا دل کرتا ہے میرے کو احد پہاڑ جتنا سونا ہوئے۔ حسن بصری کی فرماتے پہلے میرے کو احد پہاڑ جتنا سونا ہوئے، آپ فرماتے نے میرا دل کرتا ہے میں سرکار کا میلاد کی دیا۔ اور پھر سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، آپ فرماتے نے جڑا بندہ سرکار کا میلاد کرتا ہے نا اور جب مرے گا اللہ ان کلمہ نصیب فرما دے۔ اور پھر جناب آخر کے میں جو گل پڑھی نا میں بڑا خوش ہویا، سیدنا مولانا ملکی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا حوالہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ سرکار کا میلاد کرتا ہے، جڑا بندہ سرکار کا میلاد کرتا ہے نا، فرمایا وہ جنت وچ نبیاں دے نال ہوئے گا۔ اے میلاد کرن دی شان بیان کرنا پیا کہ جڑا بندہ نبیاں دی شان بیان کرے کتنا مقام ہے، لیکن فرمایا کہ جڑا بندہ میلاد کرتا ہے نا، فرمایا قیامت والے دن وہ نبیاں دے نال ہوئے گا۔ اور یاد رکھو جڑا نا سرکار دا میلاد کرنا، سرکار دا ذکر خیر کرنا، اینو جڑا بندہ مطلب نہیں کرتا پیا انہوں کوئی گناہ نہیں دا۔ البتہ جڑا بندہ کہے کہ جناب جائز ہی نہیں دا، گل غور نال سنیا جے، فرمایا کہ جڑا بندہ میلاد نہیں کرتا پیا انہوں کوئی گناہ نہیں دا۔ البتہ جڑا بندہ یہ کہے جناب جائز ہی نہیں دا، جڑا بندہ کہے یہ جائز نہیں دا، ان دا پھر حکم بدل جاوے گا۔ دیکھو نا بندہ ایک نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا ایک وکری گل ہے، گناہ ضرور ہے، لیکن ایک بندہ نماز کا انکار کرتا ہے، ایک بندہ نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی گل کرنے کا مقصد ہے کہ جڑا نا ان کا جڑا سبب بدلیا ہے نا تو ان کا پھر حکم ہی بدل گیا ہے۔ ہوں ایک بندہ نا جی میلاد نہیں کرتا انہوں کوئی گناہ نہیں دا، لیکن جڑا بندہ کہے کہ میلاد جائز ہی نہیں دا، ان کے بارے یاد رکھو یہ جو ہے نا شریعت وچ تسی آسان لفظ سمجھ رہے نا، اسلام جو کچھ میرے آقا نے فرما دیتا ہے وہ اسلام بن گیا ہے، اور اسلام ہے جس تو سرکار نے روک دیتا ہے وہ بھی اسلام بن گیا ہے، اور جس چیز تو سرکار نے روکیا نہیں تھا نا وہ بھی اسلام بن گیا ہے۔ اور ہر چیز حدیث پاک کے مشکات شریف دی ایک گل یاد کر لو، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، جڑی چیز حلال سی فرمایا او دا ذکر قرآن وچ آ گیا ہے۔ فرمایا الحرام جڑی چیز حرام سی فرمایا ما حرم اللہ فی کتابہ، جو کچھ اللہ پاک نے حرام کرنا سی، جو کچھ اللہ پاک نے جائز کہنا سی او دا ذکر قرآن وچ آ جاتا ہے۔ قرآن وچ ہر چیز کا علم دسیا گیا ہے نا۔ فرمایا کہ دیکھو نا مطلب اور بندہ کہے جناب اے میلاد کرنا جائز نہیں دا، اسی یہ سوال کر سکتے ہیں بھی کتے حدیث وچ آیا ہے کہ آپ سرکار نے کیا ہوتے کہ جائز نہیں دا، اور جڑا بندہ کہے نا کہ جائز نہیں دا وہ جناب یاد رکھو جائز نہ ہونے واسطے نا قرآن پاک دی آیت چاہیے۔ قرآن پاک وچ آیا ہے کتے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آ کام جائز نہیں دا، پھر یاد رکھو جڑا نا مطلب ایک بندہ کہے نا کہ حرام ہے، اسی انہوں پوچھاں گے یار جڑا بندہ چلو کوئی حدیث بخا دے، اور حدیث ہے جڑا نا متواتر ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 70 صحابہ کرام اس حدیث نو روایت کرن اور اس حدیث وچ لکھیا ہوئے کہ جڑا نا مطلب میلاد کرنا حرام ہے، اسی پھر مناں گے۔ اور یاد رکھو جڑا نا مطلب اے کام ہے نا اے راستہ، یہ راستے جان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو یہ واسطے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور اس پاسے کوئی علاقہ خطرناک ہے نا اتنے لکھا جاتا ہے جناب ناٹ لاؤڈ، تسی ادھر نہیں جا سکتے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے جناب میلاد کتنے لکھا ہے جی یہ جناب مطلب کو سانو دسو کتنے لکھا ہے، اسی کہتے ہیں میں قرآن پاک دی آیتاں پڑھیاں نے، حدیثاں پڑھیاں نے کہ میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار دا ذکر کرنا، سرکار دا ذکر خیر کرنا۔ دیکھو نا مطلب میلاد مطلب وہ بھی لوگ کرتے ہیں، میں نہ کسی کا نہیں لے رہا، وہ جناب کی ہوتا ہے تلاوت کرتے ہیں، جناب نعت بھی ہوتی ہے، اس بعد بیان ہوتا ہے، تو یہو کچھ اسی کرتے ہیں۔ لیکن فرق کی ہے وہ میلاد نہیں کہتے، وہ کچھ اور کہتے ہیں کانفرنس، تو اسی کہنے ہیں میلاد۔ اس بات دیکھو نا مطلب ایک چیز ہے مطلب کٹا ہے،
اگر انہوں کو جناب پتا کہ بچہ تو وہ کٹا بچہ تو نہیں بن جائے گا نا. اس واسطے ذکر سرکار کا ہے، ان کا نام ہے میلاد. اگر کوئی بندہ میلاد کا نام نہیں لینا تو ایک وکری گل ہے، البتہ وہ بھی میلاد ہے. اور یاد رکھو سرکار نے اپنے میلاد کی خوشی کی ہے تے رب نے بھی اپنے میلاد کی خوشی کی. سرکار کے میلاد کی اللہ پاک نے خوشی کیویں کی ہے؟ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو جدوں سرکار کو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے فرشتیاں کی ڈیوٹی لا دیتی. اللہ پاک نے فرشتیاں کو فرمایا اے فرشتیوں اج جنت کے دروازے سارے کھول دیو کہ میرا محبوب آنے والا ہے. پھر اللہ پاک نے کتنی خوشی کی. اللہ پاک نے اپنی ذات کی خوشی وچ جنیاں ماواں نوں پیٹ وچ بچے سن اللہ پاک نے فرمایا سب کو بیٹے نے عطا فرمایا. اور پھر فرمایا کہ جڑا نا مطلب ایک ابو لہب نا جی، ابو لہب اے سرکار دا مطلب جڑا ہے نا چاچا ہے نا، چاچا ہے سرکار دا. جدو خبر پہنچی نا، خبر پہنچی کہ جناب جڑا ہے نا سرکار پیدا ہو گئے نے، ابو لہب دے کول خبر پہنچی. ایک لونڈی ہے جن کا نام سی صوبیہ، ایک روایت وچ آندا ہے صویبہ. اور جی لونڈی سی نا انہیں آ کے کہا کہ تیرا نا تیرے بھرا دے گھر تیرا بھتیجا ہویا ہے. انہیں آ کے خبر دیتی. جڑا سی نا ابو لہب انہیں جناب کی کیتا، انہیں اپنی جڑا سی نا اس انگل نال اے سجی انگل چھاتی نال انہیں جڑی سی نا وہ لونڈی انہوں آزاد کر دیتا. روایتاں وچ کی آندا ہے فرمایا جڑا سی نا وہ کافر ابو لہب سرکار کے ایمان نہیں لے کے آیا سی نا، جڑا کافر چچا سی نا انہوں کسے بندے نے، یہ بھی حدیث بخاری وچ لکھی ہوئی ہے، یہ بھی حدیث بخاری وچ لکھی ہوئی ہے. ابو لہب نو کسے نے پوچھا بھی رب نے تیرے نال کی کیتا ہے؟ لم القبات کو خیر. ابو لہب کہتا ہے جدوں دا میں کو گیا وا نا مینوں کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، البتہ جی ہے میرے سجے ہاتھ کی انگل مینوں اندے وچوں جڑا نا اے میں پیاس لگدی ہے تے میں انگل چوسنا، مینوں اللہ پاک پانی عطا فرماتا ہے. اور اے حدیث پا کے اس حدیث وچ لکھیا ہے جڑا سی نا ابو لہب حالانکہ جناب وہ کافر ہے، وہ کافر نے اتنی خوشی کی ہے کہ اس لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے تے انہوں انعام یہ ملیا ہے کہ انہوں جی نا سچی انگل وچوں انہوں جڑا نا پانی ملتا ہے. تے فرمایا کہ وہ سی کافر تے انہوں ملی ہے جڑا بندہ مومن کرے گا انہوں اس تو زیادہ ملے گا. پھر فرمایا کہ جے وہ سی دشمن اسی ہاں سرکار دے غلام، اس واسطے جڑا بندہ سرکار دے میلاد دی خوشی کرتا ہے. اور یاد رکھو جس رات قرآن پاک آیا ہے، جس رات قرآن پاک آیا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے ما ثابت فی سنہ. ان میں شیخ صاحب نے لکھا ہے جس رات قرآن آیا ہے فرمایا خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں تو افضل رات. جس رات قرآن پاک آیا ہے نا فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینے تو بھی افضل رات ہے. فرمایا کہ جس رات جن دے اوتے قرآن آیا ہے نا وہ رات بھی اس تو زیادہ فضیلت والی رات ہے. دیکھو نا قرآن پاک آیا ہے جس رات وہ جناب انہوں مقام اس رات نو کی ملیا ہے کہ وہ رات رب دا قرآن کہندا ہے کہ 1000 مہینیاں تو افضل ہے. تے جس دے اوتے قرآن پاک آیا ہے نا جس دن وہ آئے نے نا فرمایا کہ وہ میلاد دی نا اس تو بھی افضل ہے. اور یاد رکھو جڑا نا میلاد دی خوشی کرنا خود میرے کریم آقا نے میلاد دی خوشی کی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ جس نے یاد رکھو 911 جی آپ نے پردہ فرمایا ہے، اس دے وچ جڑا نا آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الحاوی للفتاوا. ان دے وچ آپ نے لکھا ہے کہ اکہو ان نفس ہی آپ سرکار نے اپنا عقیقہ کیتا. جڑا ہوندا ہے جی عقیقہ، عقیقہ کینوں کہتے ہیں نا، عقیقہ یہ نکلیا اکن تو، ان دا مطلب ہوندا ہے کاٹنا. کسی گھر کو مطلب پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عقیقہ کرتے ہیں، گویا کہ اپنے پیدا ہون دی خوشی وچ نا جی اپنے پیدا ہونے دی خوشی وچ جناب بندہ عقیقہ کرتا ہے، انہوں عقیقہ کہندے نے نا. سرکار جدوں عقیقہ کیتا نا صحابہ نے پوچھا کہ تسی عقیقہ کیوں کیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں عقیقہ اس واسطے کیتا ہے کہ میں آپ کی پیدائش منانا چاہتا ہوں. گویا کہ سمجھو سرکار نے جدو صحابہ کرام نو جڑا نا لنگر کھاتا نا تے گویا کہ آسان لفظ سمجھو کہ سرکار نے صحابہ نے پوچھا تسی عقیقہ کیوں کیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہویا ہاں، گویا کہ یہ میلاد دا لنگر ہے. تے عرض کرنا مقصد ہے جڑا نا مطلب قرآن پاک دے وچوں اور حدیثاں وچوں ثابت ہوندا ہے کہ جڑا نا مطلب جس دن سرکار آئے نے نا اس دن جڑا نا سانو خوشی کرنی چاہیے. بلکہ جڑا وہ مہینہ ہے نا وہ مہینہ، بلکہ میں کتاب کا حوالہ دے کے جا رہا، میری آخری گل ہے
किताब का नाम है शमामतुल अमरिया और लिखने वाले कौन ने, मतलब ये साढ़े नहीं है किसी और मतलब मसलक दे ने। उनका नाम है मौलाना सदीक हसन भोपाली। उन्हें विच उन्हें जनाब ये लिखा है कि जिहड़ा बंदा सरकार दे मिलाद की खुशी नहीं करता, किताब का नाम है शमामतुल अमरिया, उनका सफ़ा नंबर है 70। उनके विच जनाब उस मौलवी साहब ने लिखा है कि जिहड़ा बंदा सरकार के आमद की खुशी नहीं ना करता वो मुसलमान ही नहीं। देखो ना किसी घर पुत्र होंदा है, वो जनाब खुशी किनी करता है, जनाब उनका कोई अजीज रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है ना, मतलब बाहर मुल्क रहता है, वो जनाब फोन करेगा जनाब तुम्हें मुबारक होवे। और जिहड़ा बंदा उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, जिहड़ा बंदा उनका कोई वाकफ नहीं है, उनका कोई बेली सजा नहीं है ना, वो खुशी नहीं करता। सरकार का असी मिलाद क्यों वास्ते मनाने हैं कि असी सरकार का मिलाद इस वास्ते मनाने हैं कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। असी मिलाद इस वास्ते मनाने कि सरकार सारे रिश्तेदार ने, सरकार सारे नाल निस्बत है, इस वास्ते रहना मतलब असी कुरान पाक की आयतां सुनिया ने, हदीसां सुनिया ने कि आप सरकार का जिक्र करना, आप सरकार की मिलाद नूं बयान करना, वाक़ियात नूं बयान करना, इन्हूं मिलाद कहंदे ने। अल्लाह करीम सानू सब नूं इन्हां गल्लां दे अमल करने नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुनता का कहो जी। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਸਹੀ ਅੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਦੀ